السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بہت ہی بہترین حدیث پاک اور عبرتناک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے یعنی مویشی جانور موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، سوچنے کا مقام ہے کہ انسان جب زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اگر مویشی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں گراتا۔ ان کا ایک اگزامپل یوں سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، لیکن زکوٰۃ سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اور ہم کو زکوٰۃ نکالنے میں کیوں پرابلم ہوتا، اس چیز کو آپ اگزامپل کے طور پر سمجھیے۔ ہم تربوز خریدتے ہیں، مثلا 5 کلو کا ایک دانہ، جب اسے کھاتے ہیں تو پہلے اس کا موٹا چھلکا اتارتے ہیں۔ 5 کلو میں سے کم از کم 1 کلو چھلکا نکلتا ہے، یعنی تقریباً 20%۔ کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم سوچتے ہیں؟ بالکل نہیں کہ ہم تربوز کو چھلکے کے ساتھ کھا لیں۔ نہیں، بالکل نہیں کھاتے۔ یہی حال مال نکالنے کا ہے۔ ہم خوشی سے چھلکا اتار کر کھاتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے، مگر چھلکا پھینکتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم مرغی خریدتے ہیں، پولٹری یا کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں زندہ ثابت، مگر جب کھانے لگتے ہیں تو اس کے بال، کھال اور پیٹ کی آلائش نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کیا اس پر دکھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر 40,000 میں سے 1,000 دینے پر، 1,00,000 سے 2,500 دینے پر کیوں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے یہ تربوز، کیلے، آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹھلی سے کتنا کم ہے، اسے زکوٰۃ فرمایا گیا ہے۔ یہ پاکی ہے، مال بھی پاک، ایمان بھی پاک، دل اور جسم بھی پاک، اور معاشرہ میں بھی خوشحال نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زکوٰۃ کو نکال دیں۔ جو ان کا حق ہے، جن کا حق ہے ان کا حق ہم جو ہے ان کے حق کو دے دیں، اور وہ بھی خوشحال اور ہمارا مال بھی جو ہے پاک ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔